اب جو اگلی حدیث میں دینا چاہتا ہوں یہ بڑی ایمان افروز حدیث ہے، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ مولا علی علیہ السلام کی افضلیت پہ، آپ کے مقام اور مرتبہ پہ، آپ کی قدر و منزلت پہ دلالت کرتی ہے۔ اور یقین کریں جب میں نے یہ حدیث پاک کا مطالعہ کیا، اسٹڈی کی، تو میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، اور پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ انسانی عقل میں، فہم میں، ادراک میں، شعور میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور اس حدیث کو امام دارمی اپنی مسند الفردوس میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، اور جو حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ چل رہا ہے 8314، یہ انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے، اور یہ دارالکتب علمیہ مکہ المکرمہ کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، اور اہل سنت کے بڑے چوٹی کے محدث مانے جاتے ہیں۔ جو خود کو اہل سنت کہے اور ان کو نہ مانے، اس کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے۔ اور حدیث مبارکہ کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے مجھے فرمایا، یا علی تعلم القرآن وعلمہ الناس، اے علی تم قرآن خود بھی سیکھتے ہو، لوگوں کو بھی سکھایا کرو، یعنی خود بھی سیکھو، لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دو، قرآن لوگوں کو پڑھاؤ، سمجھاؤ، اس کے جو معنی ہیں اور اس کا جو حکم ہے، اور اس طرح قرآن مجید فرقان حمید کا اطلاق ہوتا ہے، جو ناسخ اور منسوخ ہوتے ہیں، جو اس کے حکم ہیں، جو اس کے لطائف اور معارف ہیں، وہ لوگوں تک پہنچایا کرو، لوگوں کو سکھایا کرو، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرو، ایجوکیشن دیا کرو، ایجوکیٹ کیا کرو لوگوں کو، میری امت کو، اللہ کی مخلوق کو، کیونکہ تجھ سے بڑھ کے قرآن کو جاننے والا کوئی نہیں۔ تو قرآن کی میت میں ہے، قرآن تیری میت میں ہے، تو قرآن کی سنگت میں ہے، قرآن تیری سنگت میں ہے، تو قرآن کو جانتا ہے، قرآن تجھے جانتا ہے، تو قرآن کا ڈیفینڈر ہے، قرآن تیرا ڈیفینڈر ہے، قرآن نور ہے، تو بھی نور ہے، تو قرآن بھی میرے گھر میں ہے، تو بھی میرے گھر میں ہے۔ آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَإِن مُتَّ حَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَىٰ قَبْرِكَ، اگر اسی صورتحال میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے، دعوت الی القرآن، یہ مشن کو جاری رکھتے ہوئے اگر تیرا وصال ہو گیا ہے علی، تو پھر میں تجھے بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں کہ ملائکہ، فرشتے جو ہیں وہ تیری قبر کا حج کیا کریں گے۔ میں کوئی شرح نہیں کر رہا، نہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں، میں نے آپ کو حدیث مصطفیٰ سنائی ہے اور اس کا ترجمہ سنایا آپ کو، اور میں نے کتاب دے دی آپ کو امام دارمی کی مسند الفردوس جلد نمبر 5، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 8314، اور مکہ المکرمہ کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اور آگے آقا فرماتے کما تحج الناس الی البیت العتیق، اے علی تیری قبر پاک کا ملائکہ، فرشتے اس طرح طواف کریں گے، حج کریں گے، جس طرح میری امت نسل آدم، بنی نوع انسان خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ حج کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ زیارت ہوتی ہے، دیدار ہوتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ تشبیہ دے دی کہ علی تیری قبر پاک کا ملائکہ حج کریں گے، تو ساتھ تشبیہ دے دی جس طرح لوگ مسلمان کلمہ پڑھنے والے میرے امتی خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح ملائکہ، فرشتے جو ہیں وہ تیری قبر پاک کا حج کرنے کے لیے آیا کریں گے۔ اب میں پوچھتا ہوں ان ملا ملوانوں سے جو سنیت کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، مجھے بتائیں کہ یہ مقام اور مرتبہ، یہ افضلیت، یہ فضیلت، یہ خصلت دنیا میں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے مولا علی علیہ السلام کو عطا کر دی ہے، کائنات میں کسی اور کے حصہ میں آئی ہے؟ کہ ملائکہ، فرشتے مولا علی علیہ السلام کی قبر پاک کی زیارت کے لیے، حج کے لیے آتے ہیں۔ میں اس کے معنی میں دلالت میں جانا نہیں چاہتا، مجھے پتا ہے حالات وہ نہیں، ماحول وہ نہیں، لوگ وہ نہیں رہے، اہل حال نہیں رہے، اہل معرفت نہیں رہے۔ آج کل فتنہ فساد کا دور ہے، اور اس روش نے اہل بیت اطہار کے مقام اور مرتبے کو منیمائز کر دیا ہے، ورنہ میں اسی حدیث مبارکہ میں جو
نکات ہیں، جو اس کے لطائف، جو اس کے معارف، جو اس کے معنی چھپے ہوئے ہیں، وہ میں آپ کو کھول کے سناؤں، لیکن زمانہ وہ نہیں، میں بڑا مجبور ہوں، میں بڑا بے بس ہوں، لیکن میں اتنا آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تیری قبر پاک کا حج کرنے کے لیے ملائکہ آیا کریں گے، فرشتے آیا کریں گے، جس طرح میری امت خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے جاتی ہے۔ اب بلا تشبیہ ہو، بلا مثال میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ملائکہ آپ کی قبر پاک کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بلکہ ایک اور مقام پہ میرے آقا نے فرمایا، جس کو امام عبد الرؤف المناوی کنوز الحقائق میں لے کے ہیں، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 190 ہے۔ اسی طرح امام دیلمی اپنی مسند الفردوس میں بھی لے کے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 315 ہے۔ اسی طرح امام ابن اسیر اس کو اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں جلد نمبر 4 ہے، اور صفحہ نمبر 30 بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ یہ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ یہ حدیث بے شمار کتب میں آئی ہے۔ میں یہ پوری بڑی طویل حدیث ہے، میں پوری ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، میں بس ایک جملہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تیری وہی منزلت ہے، وہی مقام اور مرتبہ ہے جو خانہ کعبہ کی ہے۔ اسی لیے تو مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی خانہ کعبہ میں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علی علیہ السلام کی ذات، آپ کا وجود، آپ کی ہستی ایسی پرسنالٹی ہے آپ کہ ملائکہ بھی آپ کی زیارت کے لیے اور آپ کی قبر انور کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں، جس طرح مسلمان جاتے ہیں خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے۔ میں زیادہ اور کھولنا نہیں چاہتا۔ اور اس حدیث میں قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس کی شرط لگائی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، مولا علی سے بڑھ کر کون ہے قرآن کو جاننے والا، جنہوں نے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد علی تو جہاد کرے گا قرآن کی تعویل پر، جس طرح میں نے قرآن کی تنزیل پر جہاد کیا ہے۔ علی علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہے جن کو قرآن کی میت ملی اور قرآن کو مولا علی کی میت ملی؟ علی اور قرآن کو آقا علیہ السلام نے جوڑ دیا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان القرآن انزل علی سبعۃ حروف ما منها حرف الا له ظاہر و باطن وان علی عنده علم الظاہر والباطن۔ امام ابو نعیم اس کو حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں لے کے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن 7 معنی میں نازل ہوا ہے، اور قرآن کے ہر ایک حرف کا ایک ظاہر بھی ہے، ایک باطن بھی ہے، اور حضور کے بعد پوری کائنات میں قرآن کے ایک ایک حرف کے ظاہر اور باطن کا جو علم اور نالج رکھتا ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور ایک اور مقام پہ حضرت ابو طفیل روایت کرتے ہیں، جس کو طبقات ابن سعد میں امام سعد لے کے آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سلونی عن کتاب اللہ فإنہ لیس من آیات الا وقد عرفت بلیل نازلت ام بنہار فی سہل ام فی جابل، کہ قرآن مجید کے بارے میں جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے، قرآن کی کوئی ایک آیہ مبارکہ بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو، نالج نہ ہو۔ یعنی کہ جو رات کو نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو دن کو نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو پہاڑ پہ نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو میدان پہ نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں۔ اس کو امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 335 میں لیا ہے۔ میں اس پر زیادہ ڈیٹیل آپ تک پہنچانا نہیں چاہتا۔ آپ کو پتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے علم پہ، نالج پہ کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، لیکن میں یہاں ایک نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تو قرآن کی تعلیم دیا کر، جب تیرا وصال ہو جائے گا تو تیرے اس عمل کی وجہ سے فرشتے ملائکہ تیری قبر انور کا حج کرنے کے لیے آیا کریں گے۔ تو مولا علی علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہے قرآن کی تعلیم دینے والا، جن کی ساری آل اولاد ہی قرآن کی تعویل کے لیے قربان ہو گئی ہے؟ تو اس لیے مولوی صاحب کو ماننا پڑے گا کہ مولا علی علیہ السلام جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ مولا علی سے افضل اللہ حضور ہیں، اور حضور سے بڑا اللہ ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ کائنات میں کسی اور کے حصہ میں آیا ہی نہیں۔ ہاں فرق یہ ہے کہ ادھر بڑی گھٹن ہے، حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، جو علی علیہ السلام کی افضلیت کو ماننے کی طرف لوگوں کو لاتا نہیں۔ یار لوگوں کو، ملا حضرات کو پریشان کرتا ہے۔ جب علی علیہ السلام کی افضلیت ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو وہ اف بٹ اگر مگر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔
ان کو دوسرے لوگ نظر آ جاتے ہیں علی علیہ السلام کے اوپر افضلیت دینے کے لیے۔ میں پوچھتا ہوں یہ جو حدیث پاک ہے یہ کیا شیعہ کتب کا میں حوالہ اور ریفرنسز دے رہا ہوں آپ کو؟ یہ اصل سنیت بتا رہا ہوں، سنیت پہنچا رہا ہوں، سنیت سمجھا رہا ہوں، سنیت بڑھا رہا ہوں کہ علی علیہ السلام جیسا کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔